الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء خاتم النبیین والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کے لقمے میں برکت ہے۔ اللہ تعالی نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے اور فرمایا یہودیوں کے روزے میں اور ہم مسلمانوں کے روزے میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ یہودی بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے، ہمارے نزدیک بغیر سحری کھائے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سحری کے ساتھ روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے اور افطاری جلدی کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری جب تک میری امت جلدی کرتی رہے گی اس وقت تک ہدایت پر رہے گی، اور سحری آخری وقت میں کرنا اور افطاری جلدی کرنا اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، کیونکہ اس میں مشقت کم ہے۔ ایک آدمی گھنٹہ پہلے سحری کر کے آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر کے ٹھہر جائے تو اس کا وقت بڑھ جائے گا، اور ایک آدمی صبح صادق کے آخری وقت میں صبح صادق ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سحری کرے اور ادھر افطاری جلدی کرے تو اس میں اس کو مشقت کم اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اسی میں خوش ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی اٹھا اور اوپر غسل واجب تھا، اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اگر وہ سحری کھاتا ہے تو غسل کی ہوئے نہیں ہے، تو بغیر غسل کے سحری کھانا کیسے ہے؟ ہاں، ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، غسل چاہے اس پر واجب ہے وہ پہلے سحری کھا لے، غسل بعد میں کر لے۔ اگر غسل پہلے سے واجب ہے تو یہ روزے میں رکاوٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں سویا اور اس کو احتلام ہو گیا، غسل تو اس پر واجب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہذا اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ غسل کرنا ہے تو پہلے ہاتھ منہ دھو کر سحری کھا لے، سحری کھانے کے بعد غسل کرے۔ اللہ جل شانہ سے التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں احکام شریعت میں سمجھ اور فقاہت نصیب فرمائے اور احکام شریعہ کی، حدود شریعہ کی رعایت کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔